بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ تو کیا حال ہے، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ الحمدللہ ہم بھی بالکل ٹھیک ٹھاک ہیں۔ تو جی ایک نئے بلاگ میں ہمیشہ کی طرح آپ سب کو ویلکم کرتی ہوں، اور اس کے ساتھ ساتھ جی آپ سب کو رمضان کا یہ مبارک مہینہ بہت بہت مبارک ہو۔ تو ولاگ میں مزید آگے بڑھنے سے پہلے سب سے پہلے آپ سب سے ہمیشہ کی طرح ریکویسٹ کہ ولاگ کا چھوٹا سا بھی پارٹ آپ کو اچھا لگے تو آپ لوگ چینل کو ضرور سبسکرائب کیا کریں، ویڈیو کو بھی لائک شیئر اور کمنٹ ضرور کیجیے گا، اور اس مبارک مہینے میں اپنی اسپیشل دعاؤں میں ہمیں بھی یاد رکھیے گا۔ تو جی الحمدللہ رمضان المبارک کا مبارک مہینہ سٹارٹ ہو چکا ہے۔ ہم سب کے لیے یہ مہینہ بہت اسپیشل اور خاص ہوتا ہے۔ تو جی رمضان المبارک وہ بابرکت مہینہ ہے جو ہمیں صبر، تقوی اور ہمدردی کا درس دیتا ہے۔ اس مہینے میں ہم صرف بھوکے اور پیاسے نہیں رہتے بلکہ اپنے دل، زبان اور عمل کو بھی برائی سے بچاتے ہیں۔ تو جیسا کہ آج کے بلاگ میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہم رمضان المبارک کی تیاری میں لگے ہوئے ہیں، یا ادھر میں اور میری بیٹی ہم تیاری کر رہے تھے کہ کچھ ہوم میڈ سموسے اور رول بنائے جائے، کچھ شامی کباب ریڈی کیا جائے، تو رمضان المبارک میں بھی اس طرح آسانی ہوگی اور ہم بچوں کو لنچ میں بھی دے سکیں گے۔ تو بس اس کے لیے ہم نے سب سے پہلے کہ جو ساری سبزیاں تھی ان کو اچھے طریقے سے ہم نے واش کر لیا تھا، اس کے بعد پھر باریک باریک کٹ کر لیا تھا، اور پھر میری بیٹی جن نے فرائی بھی خود کیا تھا، اور اس کے بعد وہ بیٹھ گئی تھی رول اور سموسے جو ہے اس کو فل کر رہی تھی۔ تو بس اس کے ساتھ ساتھ ہم کچھ رمضان سے ریلیٹڈ اچھی باتیں کر لیتے ہیں۔ رمضان کا مہینہ ہمیں سکھاتا ہے کہ غصے کو قابو میں رکھے، جھوٹ سے بچے، دوسروں کے لیے آسانیاں پیدا کرے۔ یہ مہینہ اللہ کے قریب ہونے کا بہترین موقع ہے۔ نماز، روزہ، تلاوت قرآن پاک اور دعا کے ذریعے ہم اپنے گناہوں کی معافی مانگتے ہیں اور ایک نئی بہتر زندگی کی شروعات کرتے ہیں۔ آفاق ہا گردیدم مہر بتاور زیدم بسیار خوباں دیدم لیکن تو چیز دیگری بڑی شان والے تو جی یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ تقریباً ایک جو بڑا ٹرے تھا وہ ریڈی ہو گیا تھا رول اور سموسوں کا، اور یہ رول اور سموسے اتنے ٹیسٹی اور مزے کے ہوتے ہیں نا، کہ ایک تو جو سب سے بڑی بات ہوتی ہے کہ یہ فل ہائیجینک ہوتے ہیں، مطلب یہ کہ بہت ہیلدی ہوتے ہیں، اور پھر گھر کی بنائی ہوئی چیزوں کی تو بات ہی کچھ اور ہوتی ہے۔ تو یقین جانے کہ مجھے تو باہر کے مقابلے میں گھر کی بنائی ہوئی چیزیں زیادہ اچھی لگتی ہیں۔ تو آپ بھی بتائیے آپ کو باہر کی چیزیں اچھی لگتی ہے یا گھر میں جو بنائی جائے؟ تو یہ بننے کے بعد، ریڈی ہونے کے بعد، حالانکہ کچھ 2-3 پیکٹس بچ بھی گئے تھے کیونکہ ہم نے مسالہ کم ریڈی کیا تھا، تو پھر میں نے سوچا کہ چلے جب یہ ختم ہو جائیں گے تو نیکسٹ ٹائم پھر فریش بنا لیں گے۔ ہا گردیدم مہر بتاور زیدم بسیار خوباں دی۔ تو بس یہ ریڈی ہو گئے تھے، اور اس کے بعد میں اس کو جو ہے ایک باکس میں رکھ رہی تھی، اور ساتھ میں جو میرا بیٹا تھا وہ بھی ہیلپ کر رہا تھا، بار بار کہہ رہا تھا کہ میں بھی مدد کروں گا اس کو رکھنے میں۔ میں نے کہا ٹھیک ہے آپ بھی رکھ دیں۔ تو اس طریقے سے جو ہے کافی زیادہ جو ہمارے رول اور سموسے تھے وہ ریڈی ہو گئے تھے۔ بسیار خوباں دیدم لیکن تو چیز دیگری۔ تو جی رمضان المبارک میں غریبوں اور ضرورت مند لوگوں کا بہت زیادہ خیال رکھنا چاہیے، اپنے والدین کی اسپیشل خاص طور سے ان کی خدمت کرنی چاہیے، اور ہر دل کو خوش کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اللہ تعالی ہمیں اس مقدس مہینے کی برکتیں نصیب فرمائیں۔ اور ایک جو بات ہے میں آپ سب سے شیئر کرنا چاہوں گی وہ یہ کہ پتہ نہیں کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ اس مہینے میں جو کھانے پینے کی چیزیں ہوتی ہے کافی زیادہ اس کا بہت زیادہ اہتمام کرتے ہیں۔ ہاں یہ ٹھیک ہے کہ ہم دن بھر روزہ رکھتے ہیں، لیکن جب ہم روزہ کھول دیتے ہیں تو پھر ہر چیز کھائی بھی نہیں جاتی۔ مطلب میرے کہنے کا یہ ہے کہ اگر ہم باقی چیزوں پہ دھیان دینے کی بجائے اپنی عبادت پہ زیادہ زور دیں تو یہ زیادہ ضروری ہے، اور یہ جو ہے زیادہ مفید ہوگا ہم سب کے لیے۔
کیونکہ اگر ہم اپنی جو ہماری جو تاریخ ہے، یعنی ہماری جو اسلامک ہسٹری ہے، جب ہم اس کے اوپر نظر ڈالیں تو ہمارے جو جتنے بھی انبیاء کرام گزرے ہیں انہوں نے زیادہ تر 2 کھجوروں سے ہی روزہ رکھا ہے اور 1 گلاس پانی سے ہی، اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کبھی یہی معمول تھا کہ 2 کھجوریں اور 1 گلاس پانی سے ہی وہ روزہ کھولتے تھے، یا کبھی کبھار مطلب کچھ اچھا کھانے کو بھی مل جاتا تھا، ان کے کھانے میں ہوتا تھا۔ لیکن آج کل ہم جو کرتے ہیں کہ ہمارا جو جتنا بھی دھیان ہوتا ہے تو کھانے پینے کی طرف ہوتا ہے، تو ہمیں زیادہ سے زیادہ اپنے عبادت کی طرف دھیان دینا چاہیے۔ تو بس یہاں پہ یہ دیکھیں، یہ شامی کباب بھی تقریباً یہ ریڈی ہو گئے تھے، مطلب کہ اس کا مسالہ ریڈی ہو گیا تھا، اور اس دفعہ یہ شامی اتنے مزے کے بنے تھے، اور ایک تو اس کی شیپ بہت پیاری بن رہی تھی، اور اچھا لگتا ہے کہ جب انسان اتنی محنت کرتا ہے اور محنت کرنے کے بعد اسے اپنی محنت کا جو صلہ ہوتا ہے وہ بھی ملتا ہے، تو پھر انسان کا دل بہت مطمئن اور خوش ہوتا ہے۔ تو جی یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ شامی ہم نے الگ الگ اس لیے رکھے تھے کیونکہ یہ ہم نے آئل جو ہے ہاتھوں پہ گریس کیا تھا، تو اس لیے کہ بس یہ ایک دوسرے سے مل نہیں پائی، اس لیے تھوڑا سا فاصلے سے رکھا تھا۔ تو بس اس کے بعد میں اس کو بھی ایک کنٹینر میں رکھ رہی ہوں ٹھیک طرح سے ترتیب سے۔ اور ان چیزوں کے بنانے کا جو مقصد تھا وہ تو میرا یہ تھا کہ میں بچوں کے لنچ کے لیے کچھ ریڈی کر پاؤں، کیونکہ بہت سارے لوگوں نے کہا کہ یہ جو باہر کی چیزیں ہوتی ہیں، یہ نیگٹس وغیرہ ہوتے ہیں، ان کو جو ہے ڈیلی روٹین میں نہیں دینا چاہیے، تو بس اس کی وجہ سے اس دفعہ میں نے بچوں کے لیے میں وہ نہیں لے کے آئی۔ میں نے کہا کہ چلے صحیح ہے، گھر کی کچھ ہیلدی چیز ہی وہ کھا لیں گے، مطلب باہر کے مقابلے میں تو یہ ہیلدی ہی ہوتے ہیں گھر میں جو بھی چیز بنائی جائے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ رمضان کی روٹین بھی کچھ الگ طرح کی ہوتی ہے، اور اوپر سے جو ڈیوٹی ٹائمنگ ہوتی ہے وہ بھی بہت ارلی مارننگ ہوتی ہے، تو میں نے کہا کہ میرے ٹائم کی بچت بھی ہو جائے گی، اور جب ہمارا دل کرے گا تو ہم اسے افطاری میں بھی فرائی کر سکیں گے۔ اور یہاں پہ یہ کچھ میں نے فرائی کر لیے تھے، جب یہ ریڈی ہو گئے تھے تو یہ بہت مزے کے فرائی ہو گئے تھے، کہ کچھ تو خیر اس میں بغیر جو ایگ کے اندر ہم کوٹنگ کرتے ہیں نا اس کے بغیر بھی بہت اچھے طریقے سے وہ جو نیچے والا ایگ جو شامی تھا وہ میں نے فرائی کیا تھا۔ میں دیکھنا چاہ رہی تھی کہ کہیں یہ ٹوٹے گا تو نہیں، لیکن یہ بالکل صحیح تھا۔ اس کے بعد یہ گروسری ہم جو لے کے آئے تھے، کچھ تو میں نے پہلے ولاگ میں بھی آپ کو دکھائی ہے، اور کچھ چیزیں جو ہمارے بالکل افطاری مطلب رمضان میں زیادہ تر یوز ہونے والی تھی، تو بس میں ان چیزوں کو ابھی فل کر رہی تھی۔ میں نے سوچا کہ چلے اس کو جو ہے فل کر لیتے ہیں مختلف باکسز کے اندر، کیونکہ سٹوریج کا بہت زیادہ مسئلہ ہوتا ہے، کچن کیبنٹس کے اندر بالکل بھی جگہ نہیں ہوتی۔ تو بس اس طرح میں نے جو یہ 2-3-4 چیزیں تھی ان کو اچھے طریقے سے فل کر لیا تھا، اور بس کچن کیبنٹس کے اندر بس پھر رکھ لیا تھا، تاکہ رمضان میں جو ہے تو ٹائم کی بھی بچت ہوگی، اور اس طرح سے ان تمام جو باکسز تھے ان کو اچھے طریقے سے فل کر کے رکھ دیا تھا۔ اور یہاں پہ ایک اور بات کہنا چاہوں گی کہ جتنے بھی مسلمان ہیں ہمارے دنیا کے کسی بھی کونے میں، اللہ تعالیٰ پاکستان سمیت ہم سب کو اپنی حفظ و امان میں رکھے، اور فلسطین کے مسلمانوں کے لیے اسپیشل دعا کیا کرے، ان کو اپنی خاص دعاؤں کے اندر یاد رکھے کہ وہ جو ہے بہت بڑے کرائسس سے، انتہائی بڑے اور خطرناک قسم کے کرائسس سے گزر رہے ہیں ہمارے فلسطینی بھائی۔ اللہ پاک ان پہ اپنا کرم فرمائے، اپنا رحم فرمائے، اور جہاں جہاں پر بھی مسلمان ہیں اللہ پاک ہم سب کو اپنی حفظ و امان میں رکھے، آمین ثم آمین، اس مبارک بابرکت رمضان کے مہینے کی برکت سے۔ اور آپ بھی ان سب کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اور ہمیں بھی اپنی دعاؤں میں ضرور یاد رکھیے گا، کیا پتہ کس ٹائم کس کی دعا قبول ہو جائیں، کیونکہ رمضان المبارک رحمت و برکت اور مغفرت کا مہینہ ہے۔ یہ وہ وقت ہے جب دل نرم ہو جاتے ہیں اور دعائیں آسمان تک پہنچتی ہیں۔
روزہ ہمیں صبر سکھاتا ہے، نماز ہی ہمیں سکون دیتی ہے اور قرآن پاک ہمیں صحیح راستہ دکھاتا ہے۔ آئیے اس رمضان میں اپنے دلوں سے نفرت نکال دے، غصے کو قابو میں رکھے اور ہر کسی کے ساتھ اچھا سلوک کرے۔ یہ مہینہ ہمیں بدلنے کے لیے آیا ہے، اللہ کے قریب لانے کے لیے آیا ہوا ہے اور ہمیں بہتر انسان بنانے کے لیے آیا ہے۔ تو اللہ پاک ہم سب کو اس رمضان کی اصل روح سمجھنے کی توفیق دے اور ہماری عبادات کو قبول فرمائے اور ہماری دعاؤں کو حقیقت بنا دے، آمین ثم آمین۔ اور پلیز چینل کو ضرور سبسکرائب کیا کرے، آپ سے بہت زیادہ ریکویسٹ، تھینک یو۔